علی امین گنڈاپور کی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، کافی ہمیں حیرت ہوئی کیونکہ اس کے اوپر کوئی کورٹ آرڈر یا اینٹیسپیشن ہماری نہیں تھی کہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ یہ کچھ آؤٹ آف ایجنڈا آئٹم تھا یا آج کی ملاقات؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بہت پہلے ہونی چاہیے تھی اور تواتر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ یہ کافی وقفے کے بعد ہوئی ہے۔ ان کی آخری ملاقات 2 اپریل کو ہوئی تھی، تو 2 اپریل کے بعد آج 29 ستمبر کو ملاقات، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت لانگ ڈیو ملاقات تھی۔ اور ویسے سیف صاحب آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ان کو بار بار ملنے کا موقع ملنا چاہیے، لیکن 6 ماہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 6 ماہ ملنے نہیں دیا گیا، تو جنہوں نے 6 ماہ ملنے نہیں دیا تھا تو آج دروازہ کیسے کھولا؟ نہیں، اس میں کافی دیکھیں ہماری طرف سے بھی کافی مطالبہ ہوتا رہا۔ کل جلسے میں بھی یہ بات کی گئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آرڈر لیا ہوا ہے۔ ان کی آرڈر تھا کہ ملاقات کرائی جائے، لیکن نہیں ہو رہی تھی، پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا، وہاں پہ خیر کوئی آرڈر نہیں آیا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہو گئی ہے ملاقات، کافی چیزوں پہ خان صاحب سے کلیئرٹی ہو گئی ہے، ان کو بریف بھی کیا ہے علی امین صاحب نے، اور مختلف نئی ہدایات اور احکامات لے لی ہیں۔ تو ویسے سیف صاحب کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ علی امین جو ماضی میں کوشش کرتے تھے کہ ایک وہ برج کا کردار ادا کریں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مابین، وہ اس طرح کا رول ادا کرنے کے لیے دوبارہ علی امین کوشش کریں؟ کیا اس بات کے امکانات ہیں؟ میرے خیال میں یہ کردار تو تحریک انصاف میں موجود ہر کسی کو، جس کا بھی جتنا بات چلتا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ صرف علی امین نے کیا اس پہ آج بات کی ہوگی عمران خان سے؟ علی امین صاحب سے جو میری بات ہوئی ہے اس میں اس موضوع پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن یقیناً خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے، اور خان صاحب نے پہلے بھی ان کی جو کوششیں ہیں اس کی مخالفت کم از کم نہیں کی۔ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ بات کریں، اس موضوع پر میری اسپیسیفکلی بات نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایک ایشو ہے جو آپ کو جب تک جیل سے رہائی نہ ملے تب تک کوئی سیدھا حل نہیں ملتا۔ ابھی بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت توشہ خانہ کیس کی سماعت چل رہی ہے، تو حل کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ تھوڑی اعتماد سازی ہو، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو، اور کچھ آپس میں رابطہ سازی ہو بیہائنڈ دی سین۔ ٹریک 2 والا کام ہے نا، ٹریک 2 چلنا چاہیے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین۔ بالکل چلنا چاہیے ملک صاحب، بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب یقیناً جیل میں ہیں، ہمارے لیڈرز بھی جیل میں، ہمارے ورکرز بھی جیل میں رہے، سزائیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ملک کا بھی ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد کی خاطر یہ تناؤ اور تلخی جو ہے یہ کم ہونی چاہیے، تاکہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو اس انداز میں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی اپوزیشن کی جماعت ہے، اپوزیشن کریں گے، ہم موجودہ حکومت کی مخالفت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ایک جو ہے یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے، تاکہ جو ملک کا جو ایک اوور آل ماحول اور نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ ملک کا مفاد تو اسی میں ہے کہ تناؤ ختم ہو جائے اور کچھ اعتماد سازی آپ دونوں کے مابین بحال ہو جائے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ علی امین پچھلی کافی دفعہ جب بھی مجھے موقع ملا ان سے میں پوچھتا ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، لیکن کچھ اور بیانات ایسے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہاں سے رد عمل آتا ہے، اور اس میں علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا آج عمران خان سے ملاقات میں کہیں تذکرہ ہوا علیمہ خان کا رول کیا ہوگا اور بشرا بی بی کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ تو آپ کو پتا ہے جیل میں ہیں، اور آج توشہ خانہ میں ان پر بھی مطلب ایک چارج ہے، اور وہ اس چارج کو فیس کر رہی ہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے پارٹی میں ان دونوں خواتین کا سچ تو کوئی کردار یا رول نہیں ہے۔ وہ خان صاحب کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، تعلق ہے، بہنوں کا اپنا تعلق ہے، اہلیہ کا اپنا تعلق ہے، اس وجہ سے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی کے فیصلوں میں یا سیاست میں تو ان کا کوئی عملی کردار نہیں ہے۔ آج عمران خان نے کوئی تذکرہ کیا اس حوالے سے؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وہ عمران خان صاحب سے جو علی امین صاحب کی بات ہوئی ہے بیسیکلی دہشت گردی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے، خاص طور پہ کے پی میں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں، اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں وہاں پہ لوگوں کو لے جانے کا، وفد لے جانے کی اجازت دی جائے وفاقی حکومت سے، اس پر بات ہوئی، اور دیگر جو ہمارے اپنے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یہ پارٹی تنازعات پر اتنی بات ہوئی ہے کہ کچھ یہ جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، خان صاحب نے اس پر بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پارٹی کا ایک امپریشن بھی خراب ہو رہا ہے۔ اور کون سا پروپیگنڈا سر؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں، جس کو آپ نے ابھی اٹھایا اور آپ اٹھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، میرے منہ سے کوئی جواب بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علیمہ خان والی باتیں، میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سوال کو آسان کر رہا ہوں۔ تو ان ایشوز پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے پارٹی کے حوالے سے، کسی لیڈر کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یورپ میں یا امریکہ میں بیٹھ کے
پاکستان کے خلاف یا پارٹی کے حوالے سے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ان چیزوں کے بارے میں بھی بات ہوئی اور خان صاحب نے سختی سے کہا کہ ان چیزوں کا سدباب ہونا چاہیے. عمران خان نے علی مین گنڈا پور پہ اپنا اعتماد برقرار رکھا ہے، کیونکہ بعض بیانات ماضی میں ہمیں ایسے بھی ملے کہ لگتا تھا کہ وہ نو ٹرسٹ ہو گیا. کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آج ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے انسٹرکشنز بھی دی ہیں، اور 3 دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، مجھے بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ ہی کے لیے ہدایات دی. تو اگر اعتماد نہ ہوتا تو شاید وہ ان سے بات بھی نہ کرتے، ملاقات بھی نہ کرتے، اور شاید اس ماحول میں بات چیت بھی نہ ہوتی. تو بالکل اعتماد ہے مکمل طور پہ 100%، اور وہی انشاءاللہ بیسٹر صاحب جب معاملات چلائیں. آپ بھی بیسٹر صاحب جب آپ ملتے ہیں عمران خان سے اور علی مین بھی ملتے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ آپ دونوں صلح جو آدمی آپ چاہتے ہوں گے کہ کوئی راستہ نکلا ہے بات چیت سے، سیٹلمنٹ کا، تو وہ چیز آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ دیکھیں اب اس میں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا یا یہ جو ان کے کیسز کے تناظر میں اوور آل ایک ٹینشن ہے یا تنازعہ ہے، وہ آگے بڑھنے میں اس میں رکاوٹیں بھی تو بہت ہیں نا. دیکھیں اس وقت جو آپ کی مرکزی حکومت ہے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے دوبارہ سے سیاسی کام کرنے کی آزادی ملے؟ ان کی تو حکومت میں دن اسی طرح سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے ایک ماحول بنا رہے اور ہمارے اوپر یہ جو جبر کی فضا ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن آپ کے خیال میں کیا یہی رکاوٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں نا. میں نے ایک رکاوٹ کی بات کی، اس کے علاوہ یقیناً جو ہے جو لوگ جن کے ساتھ تنازعہ ہے یا ایشو ہے، ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں، وہ بھی اپنی مطلب اتنی جلدی اب اگر ایک پرابلم ہے اور پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے تو وہ ایک دن میں تو ریزالو نہیں ہوتا، لیکن 30 میل گریجولی ہم بتدریج ہم جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے تنازعہ یا تلخی کی کیفیت ہے، یہ انشاءاللہ ان قریب ختم ہو جائے گی. اس سلسلے میں پازیٹیو مثبت قسم کی کوششیں چل رہی ہیں. کوششوں کی وضاحت کر سکتے ہیں کون سی کوششیں ہو رہی ہیں ابھی؟ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور میں اتنے پولائٹ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تلخ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، چاہتا ہوں کہ ملک کا ماحول ٹھیک ہو، یہ دوسری کوششوں کا حصہ ہے. اس طرح کی اور بھی بڑی کوششیں چل رہی. دیکھیں اب اس میں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا یا یہ جو ان کے کیسز کے تناظر میں اوور آل ایک ٹینشن ہے یا تنازعہ ہے، وہ آگے بڑھنے میں اس میں رکاوٹیں بھی تو بہت ہیں نا. دیکھیں اس وقت جو آپ کی مرکزی حکومت ہے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے دوبارہ سے سیاسی کام کرنے کی آزادی ملے؟ ان کی تو حکومت میں دن اسی طرح سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے ایک ماحول بنا رہے اور ہمارے اوپر یہ جو جبر کی فضا ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے. لیکن آپ کے خیال میں کیا یہی رکاوٹ ہے یا اس کے علاوہ کوئی رکاوٹ ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں نا. میں نے ایک رکاوٹ کی بات کی، اس کے علاوہ یقیناً جو ہے جو لوگ جن کے ساتھ تنازعہ ہے یا ایشو ہے، ان کے اپنے بھی ایشوز ہیں، وہ بھی اپنی مطلب اتنی جلدی اب اگر ایک پرابلم ہے اور پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے تو وہ ایک دن میں تو ریزالو نہیں ہوتا، لیکن 30 میل گریجولی ہم بتدریج ہم جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے تنازعہ یا تلخی کی کیفیت ہے، یہ انشاءاللہ ان قریب ختم ہو جائے گی. اس سلسلے میں پازیٹیو مثبت قسم کی کوششیں چل رہی ہیں. کوششوں کی وضاحت کر سکتے ہیں کون سی کوششیں ہو رہی ہیں ابھی؟ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور میں اتنے پولائٹ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اچھے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ تلخ الفاظ استعمال نہیں کر رہا، چاہتا ہوں کہ ملک کا ماحول ٹھیک ہو، یہ دوسری کوششوں کا حصہ ہے. اس طرح کی اور بھی بڑی کوششیں چل رہی.